پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ 18واں باب۔ علی کا وجود عنبر کی ویران زندگی میں ایک تھکا دینے والے سفر کے بعد اس سایہ دار شجر کا سا تھا جس کے سائے میں آنکھیں موند کر بیٹھ جانے کے بعد اٹھنے کا دل نہ چاہے۔ اس کے ہمیشہ کے خائف، بے بس اور شاکی دل کو جیسے سکون مل گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر علی کا حق تسلیم کر لیا تھا۔ اب آگے جو ہونا تھا وہ اس نے قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اب کیا ہوگا کہ گرداب سے اس کا وجود آزاد ہو گیا تھا۔ اس نے شاید پہلی بار خود کو ہلکا پھلکا، ڈھیلا ڈھالا اس بہتے دھارے کے حوالے کر دیا تھا جسے وقت کہتے ہیں۔ علی سے اب گاہے بگاہے ملاقات ہو جاتی تھی، یا یوں کہیں کہ علی کو ملاقات کے بہانے تراشنے یا مواقع نکالنے آ گئے تھے۔ حارث کی سوئمنگ کلاس ہے، سر علی اتفاق سے پول کے باہر کسی کام سے ٹہلتے ہوئے مل گئے۔ ہانیہ کو اسکول کے بعد ریڈنگ کلب میں دیر ہو گئی، سر علی اتفاق سے اسے گھر پہنچا گئے۔ عنبر لائبریری میں آنے والے سبق کی تیاری کے لیے کسی کتاب کی تلاش میں ہے، اور اچانک سر علی اسے اس کتاب کی تلاش بلکہ اس طرح کی کچھ اور کتابوں کی تجویز اور رسائی میں مدد پہنچانے نمودار ہو گئے۔ شروع میں اس اتفاق سے بچوں کو کچھ حیرت ہوئی، پھر رفتہ رفتہ وہ سر علی کو اپنے آس پاس دیکھنے کے جیسے عادی ہو گئے۔ حارث کو تو وہ ہمیشہ سے اچھا لگتا ہی تھا، لیکن عنبر کو اس وقت بہت خوشگوار حیرت ہوئی جب اس نے علی اور ہانیہ کی دوستی ہوتے دیکھی۔ ہانیہ کو اپنے آرام دہ خول سے باہر آ کر کسی سے اتنی جلدی بات چیت کرتے دیکھنا اس کے لیے انوکھا تھا۔ ان دونوں بچوں سے قریب آنے اور انہیں خود سے مانوس کرنے کے لیے علی کی ان چھوٹی چھوٹی کاوشوں اور کوششوں کے پیچھے عنبر کے لیے چھپا پیغام بہت واضح تھا۔ وہ عنبر کی ذات سے جڑی ان دو جانوں سے بے خبر نہیں تھا اور نہ ہی دور۔ وہ ان کے قریب ہو کر خلوص دل سے عنبر کی ذمہ داریاں اور راستے کی کٹھنائیاں مل کر بانٹنا چاہتا تھا۔ وہ اسے باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اسے علی کا یہ باور کروانا اچھا لگتا تھا۔ وہ اب مزید اکیلی اور تنہا نہیں ہے، کسی کا وجود قدم قدم پر اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس خیال سے ہی اسے خوشی ہوتی تھی۔ شاید اس کے آزمائش کے دن گزر گئے تھے، شاید قدرت کو اس پر ترس آ گیا تھا، اس کا بھی اکثر گمان ہوتا تھا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ اس کی خوشیوں، امنگوں اور آرزوؤں کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ اپنی ذات میں مگن وہ کسی کے ساتھ کے سہارے اپنے آپ کو جیسے بہتے پانی کے دھارے پر چھوڑ کر اگر بے خبر، بے خود ہو گئی تھی تو کوئی تھا جو اس کی اس بے خودی اور سرشاری پر خوب گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ کوئی تھا جس کے صبر اور برداشت کا پیمانہ قطرہ قطرہ لبریز ہو رہا تھا، اور کوئی تھا جس کو اس کی ان چھوٹی چھوٹی بے ضرر خوشیوں کا لمحہ لمحہ گرا گزر رہا تھا۔ لیکن پھر وہی کہ اگر خبر ہوتی بھی تو وہ کیا کر لیتی؟ جو ہونا تھا وہ تو پھر بھی ہو کر رہنا ہی تھا۔ آفاق کے فون حسب معمول آیا کرتے تھے۔ پہلے صرف چھٹی والے دن آتے تھے، اب کبھی کبھی باقی دنوں کی شاموں میں بھی آ جایا کرتے۔ حارث سے بات ہوتی، کبھی لمبی کبھی مختصر۔ عنبر نے کبھی ان باتوں کی ٹول لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنی دانست میں اس کا اس آدمی سے ایسا کوئی ناتا، کوئی رشتہ نہیں رہا تھا جس کی بنا پر اسے اس کی ذات سے متعلق ذرا سی بھی دلچسپی ہوتی، لیکن بدقسمتی سے آفاق کی طرف ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ عنبر سے اب کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کی ماں کے لیے اس کے دل میں کینہ اور کدورت تھی۔ اپنے بچوں کے اوپر حق جتانے کے لیے وہ 100% باپ تھا۔ یہ اور بات تھی کہ ذمہ داریاں بانٹنے کے معاملے میں وہ دامن جھاڑ کر دور جا کھڑا ہوتا تھا، لیکن اس سے اس کے باپ ہونے کی صنعت پر بہرحال کوئی آنچ نہیں آتی تھی۔ وہ ان بچوں کا باپ تھا، بات یہیں ختم ہو جاتی تھی۔ اور اگر ان بچوں پر عنبر کے کسی رویے، کسی فیصلے کا ذرا سا بھی منفی اثر پڑ سکتا تھا تو وہ خاموش تماشائی کیسے بنا رہ سکتا تھا؟ وہ بچے جنہیں اس نے برسوں پہلے ذرا سی بات پر بلا سوچے سمجھے خود سے جدا کر دیا تھا، آج اسے اتنے عزیز ہو گئے تھے کہ ان کے لیے وہ عنبر کی ہر خوشی، ہر امنگ کو آگ میں جھونک دینے کو بالکل حق بجانب سمجھتا تھا۔ ان ساری باتوں کے پس منظر میں یقیناً ایک جذبہ حسد اور بغض بھی تھا جس پر اس نے جانتے بوجھتے اپنے بچوں کی محبت کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ عنبر اس کی سابقہ بیوی تھی جسے اس نے کھڑے کھڑے ٹھکرا دیا تھا، لیکن اس کی زندگی میں کوئی اور مرد آئے یا وہ اپنی روکھی پھیکی بے جان زندگی میں کوئی دوسرا رنگ بھرنے کی کوشش کرے، یہ اس کی مردانگی اور غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ جب تک وہ دنیا کی رونقوں سے منہ پھیرے اور نظریں چرائے اپنے بچوں کی ذات میں گم تھی، سب ٹھیک تھا، لیکن اب یقیناً سب ٹھیک نہیں تھا۔
حارث کے سر علی کا پہلی بار تذکرہ کرنے پر آفاق نے جس طرح بال کی کھال نکالی تھی اور دسیوں سوال کیے تھے، اس نے حارث کو پریشان کر دیا تھا، اور اپنی اس حماقت پر آفاق نے خود کو دسیوں بار ہی ملامت کی تھی۔ اس کے بعد اس نے عرصے تک علی کا نہ کوئی تذکرہ کیا اور نہ کوئی کرید کی۔ پھر ایک آدھ مرتبہ یوں ہی عام سے لہجے میں سرسری سا سر علی سے پھر ملنے کے بارے میں یا ان کی کلاس کے بارے میں پوچھا تو حارث پھر رفتہ رفتہ چہک کر اپنے پسندیدہ سر کا ذکر آرام سے کرنے لگا۔ آفاق خون کے گھونٹ پی پی کر سر علی کی بڑھتی اتفاقیہ ملاقاتوں اور عنبر کے ساتھ بیٹھکوں کی خبریں بظاہر مزے لے لے کر سنتا رہا۔ حارث کی گھنٹہ بھر لمبی سوئمنگ کلاس کے دوران پول کے باہر رکھی ٹیبل کے گرد بیٹھ کر انہوں نے یقیناً حالات حاضرہ اور موسم پر تو تبصرہ نہیں کیا ہوگا۔ ہانیہ کو گھر پہنچانے اور لائبریری میں کتابوں کی تلاش میں مدد دینے کے پیچھے بھی کوئی فلاحی جذبہ ہرگز نہیں ہوگا۔ لیکن ان ساری باتوں کا سلسلہ جس جذبے سے جا کر ملتا تھا، اس کے بارے میں سوچ کر ہی اس کے دماغ میں غصے اور کھولن کی دھمک ہونے لگتی تھی۔ فیملی پکنک کے احوال میں باوجود لاکھ چھوٹے چھوٹے بظاہر بے ضرر سے سوال پوچھنے پر حارث سے علی اور عنبر کی کسی ملاقات کا احوال حیرت انگیز طور پر نہیں ملا تھا۔ یا تو سر علی نے اس دن سلیمانی ٹوپی پہن لی تھی، یا عنبر نے انتہائی احتیاط سے کام لیا تھا، یا شاید اپنے ارد گرد موجود ہجوم کی وجہ سے وہ بچوں کو بات کرتے یا ملتے نظر نہیں آئے۔ اس کے بارے میں تو صرف قیافے ہی ملا سکتا تھا، لیکن وہ دونوں اس دن ایک جگہ اکٹھے تھے اور آفاق کے دل کو جلانے اور بھسم کر ڈالنے کے لیے یہی بہت تھا۔ اس کا غصہ عنبر کے خلاف روز بروز بڑھ رہا تھا۔ 2 بچوں کی ماں اور ایک طلاق یافتہ عورت کے اس ناپختہ اور بچکانہ رویے کو سر سے کچل دیے جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ تھا بھلا؟ شاید عنبر کے نصیب کے اچھے دنوں کی عمر کچھ اور بڑھ جاتی، شاید وہ خوشی جو اسے پہلی بار بہت طویل کٹھن راستے پر دور تک ننگے پیر چلنے کے بعد ملی تھی، کچھ دن اور اس کے ساتھ رہتی، اگر وہ اتوار اتنی جلدی نہ آ جاتا جس دن آفاق کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس دن حارث صبح سے اسکول کے بڑے کرکٹ گراؤنڈ میں ہونے والے جونیئر چیمپئن شپ کے فائنل میچ کو دیکھنے گیا ہوا تھا۔ ابھی اس کا ٹیم میں کھیلنے کا خواب پورا ہونے میں بہت دیر تھی، لیکن سر علی کے ہفتہ وار ٹریننگ سیشنز اور اس کی انتھک محنت کو کسی نہ کسی دن رنگ لانا ہی تھا۔ جب تک سر علی کے بقول دیکھنے اور سیکھنے کی مشق بھی ضروری تھی۔ آج کا میچ بہت اہم تھا اور آج کے دن کے لیے وہ کب سے انتظار کر رہا تھا۔ وہاں ساری کلاس کے لڑکوں نے مل جل کر ہلا گلا کرنے اور کھانے پینے کا بھی خوب پروگرام بنا رکھا تھا۔ دن کے 11 بجے تک گلا پھاڑ پھاڑ کے اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھاتے اور نعرے لگاتے ان سب کے گلے بیٹھ چکے تھے۔ گھر سے لائی گئی کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی تھیں اور سائے دار انکلوژرز میں بیٹھنے کے باوجود تیز دھوپ سے رنگت سنبھلا گئی تھی۔ لیکن جب ان کی ٹیم 2 وکٹوں سے جیتی تو اپنے بیٹھے گلوں اور تالیاں پیٹ پیٹ کر تھک چکے ہاتھوں سے انہوں نے وہ ادھم مچایا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ بے شمار لڑکے اپنی جگہ سے اٹھ کر دیوانہ وار اپنی ٹیم کو مبارکباد دینے اور کندھوں پر اٹھانے میدان کے اندر بھاگے۔ ان میں حارث بھی شامل تھا۔ گو کے آس پاس زیادہ تر اساتذہ موجود تھے اور اس طرح میدان میں گھس جانا کھیل اور اسکول کے اصولوں کے خلاف تھا، لیکن اس وقت اصولوں کو کون پوچھ رہا تھا؟ ٹرافی جیت لینے کی خوشی نے تو دنیا بھلائی ہوئی تھی۔ حارث جب چیختا چلاتا ہوا میں چھلانگیں لگاتا اپنے آس پاس بھاگتے ہجوم کے ساتھ میدان میں داخل ہوا تو چند قدم بھاگنے کے بعد ہی نہ جانے کس سے الجھ کر وہ منہ کے بل گرا۔ خیریت ہوئی کہ زیادہ تر ہجوم اس سے آگے تھا، ورنہ اس کا قدموں میں روندے جانے پر زیادہ چوٹ لگنے کا بھی امکان تھا۔ لیکن اب بھی اس کا پیر ٹخنے پر سے بری طرح مڑ گیا تھا۔ اس کی مدد کو سب سے پہلے پہنچنے والا علی تھا۔ اپنے قد سے آدھے درد سے منہ بسوڑتے ایک ٹانگ پر لنگڑاتے حارث کو دھیرے دھیرے سہارا دے کر جب اس نے میدان سے باہر لا کے لٹایا تو ڈاکٹر لاشاری وہیں موجود تھے۔ اس چھوٹے سے شہر میں انہیں ایک اچھے ڈاکٹر کی حیثیت سے ہر کوئی جانتا تھا۔ ان کا کلینک شہر کے صدر میں برسوں سے قائم تھا۔ کرکٹ کے وہ خود بھی شوقین تھے اور ایسے تمام مقابلوں میں ان کی موجودگی انتظامیہ کو کسی بھی حادثاتی صورتحال سے نمٹنے کا اطمینان بھی بخش دیتی تھی، جیسا کہ اس وقت ہوا۔ حارث کے سوجے ٹخنے کا معائنہ انہوں نے حسب معمول چشمہ لگا کر بہت عرقریزی سے کیا۔ اسے ہلایا جلایا موڑا، مختلف زاویوں پر گھمایا پھرایا اور پھر اطمینان کا سانس لے کر تشخیص کی کہ شکر ہے ہڈی کی بچت ہو گئی ہے۔ حارث کو آرام کرنے اور درد کے لیے ایک ٹیوب لگانے کی ہدایت دے کر وہ رخصت ہونے لگے تو علی کی درخواست پر وہ حارث کو اپنی گاڑی میں اس کے گھر تک چھوڑنے پر بھی بخوشی رضامند ہو گئے۔ علی کا حارث کے ساتھ جانا کوئی بہت ضروری بھی نہیں تھا۔
وہ اپنے گھر تک ڈاکٹر صاحب کو خود لے جا سکتا تھا، لیکن ایک تو حارث کو اس تکلیف میں اس کے وجود سے ڈھارس تھی، دوسرے علی کی امبر کو کافی دنوں کے بعد دیکھ لینے کی لگن تھی کہ وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ پچھلے 2 ڈھائی ہفتے وہ اس ٹورنامنٹ میں اتنا مصروف رہا تھا کہ اسکول اور میدان کے علاوہ کہیں کا نہ رہا تھا۔ امبر کو تسلی دلاسا دینے کے لیے بھی اس کا جانا ضروری تھا، ورنہ وہ حارث کو اس حالت میں دیکھ کر جتنا پریشان ہوتی، اس کا اندازہ اسے امبر سے ہونے والی اس پہلی ملاقات میں ہی بخوبی ہو گیا تھا، جب معمولی سے چوٹ لگے بچے کی ہونے والی واجبی سی مرہم پٹی پر اس کے منہ کا رخ مستقل دیوار کی طرف رہا تھا۔ خود کو امبر سے ملاقات کی تعبیلیں دیتے علی کے چہرے پر اس ملاقات کی یاد پر اس وقت بھی مسکراہٹ آ گئی، اور وہی ہوا جس کی اسے امید تھی۔ ڈاکٹر صاحب انہیں گھر پہنچا کر جا چکے تھے جب دوسری گھنٹی پر امبر نے گیٹ کھولا۔ وہ یقیناً کچن سے آئی تھی۔ اس کی آستینیں اوپر کو مڑی ہوئی تھیں اور کمر پہ ایپرن بندھا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت علی سے بالمشافہ ملنے کا دور دور تک کوئی امکان، کوئی شائبہ نہیں تھا، اس لیے وہ اسی طرح اپنے بیٹی کے لیے دروازہ کھولنے دروازے تک چلی آئی تھی۔ اس کے وجود سے دوپٹے کا کچھ ایسا تعلق تھا کہ وہ اس کے بغیر بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ کمر ایپرن سے کسی ہونے کے باعث پہلی بار اپنی اصل نازکی کا اعلان کر رہی تھی، اور جسم کے خوبصورت خط و خال جس طرح نمایاں تھے، اس پر پردہ ڈالنے کی اوقات اور حیثیت اس بیچارے چھوٹے سے ایپرن کی تو ہرگز نہیں تھی۔ اپنی حسب معمول والی چوٹی کی جگہ گردن سے اونچے بے ترتیب سے جوڑے کی شکل میں بندھے بکھرے بالوں اور نازک سراپے کے ساتھ یہ ہمیشہ والی امبر تو نہیں تھی۔ علی کی ترسی نگاہوں نے یہ سب اگلے کچھ لمحوں میں دیکھا۔ علی کو غیر متوقع دیکھ کر ہونے والی حیرت بھی امبر کے ساتھ شاید کچھ لمحوں کے لیے ہی رہی، کیونکہ اس کے بعد اس کی تمام توجہ کا مرکز ایک ٹانگ پر علی کا سہارا لیے کھڑا حارث تھا۔ کیا ہوا؟ اس کیا ہوا کا جواب علی نے حارث کو اندر پہنچا کر کرسی پر بٹھا دینے تک دیا۔ امبر حسب امید انتہائی پریشان ہو گئی تھی۔ حارث کی آنکھیں ماں کو دیکھ کر گیلی ہو گئی تھیں، اور ہانیہ اس ساری ہڑبونگ میں اپنے کمرے سے نکل کر ماں کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ علی نے کونے میں رکھی چھوٹی سی سائڈ ٹیبل لا کر حارث کے سامنے رکھی اور اس کا سوجا ہوا دکھتا پاؤں اٹھا کر احتیاط سے اس پر رکھ دیا۔ وہ پہلی بار امبر کے گھر کے اندر آیا تھا، جس پر ایک نظر ڈالتے ہی اس میں رہنے والے مکینوں کے سادہ مگر اعلیٰ مزاج اور ذوق کا اندازہ بخوبی ہو جاتا تھا۔ گھر صاف ستھرا تھا، ترتیب میں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت پلاؤ کی اشتہا انگیز خوشبو سے مہک رہا تھا۔ یہ خوشبو اور یہ گھر اپنی زبان سے اپنی خاتون خانہ کے سگھڑاپے اور نفاست کے گن گا رہا تھا۔ یقیناً اتوار کو اتوار بنانے کے لیے امبر نے اپنے بچوں کی خاطر کھانے کا خاص اہتمام کیا تھا جو حارث کی آمد کا منتظر تھا۔ حارث کا تو پتہ نہیں، لیکن علی کی بھوک محض اس خوشبو نے ہی چمکا دی تھی، جو لنچ کے نام پر کھائے جانے والے چھوٹے سے سینڈوچ سے ویسے بھی صرف تسلی کی حد تک ہی مٹی تھی۔ وہ حارث کو بٹھا چکا تھا، امبر کو حادثے کی تفصیل بتا کر تسلی اور دلاسا دے چکا تھا۔ اب اس کے بعد اس کا یہاں کیا کام تھا؟ وہ حارث کے کندھے پر تھپکی دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسے ڈاکٹر کو دکھا لوں؟ امبر نے علی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جو وہیں اپنے بیٹے کے سوجے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ علی نے اس کی طرف دیکھا، جسے اب تک اس بات کا رتی برابر احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے سامنے ایپرن باندھے بغیر دوپٹے کے کھڑی ہے۔ حارث بالکل ٹھیک ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ موچ آئی ہے، سوجن ہے، درد ہے، اور بس۔ ڈاکٹر لاشاری کے مطابق یوں تو سب ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ سوجن اور درد گھٹنے کے بجائے بڑھ گیا تو ایکس رے بھی ہو جائے گا۔ ویسے بھی حارث کی تو خیر ہے، لیکن مجھے زیادہ خطرہ آپ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح ہولتی رہیں تو کہیں حارث کے بجائے آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے جانا پڑے۔ اس کی اس سراسر دل بہلانے والی بات پر امبر اور ہانیہ دونوں مسکرا دیں۔ یہ ہوئی نا بات، چلیں اب حارث کو ذرا آرام کرنے دیں، اور آپ بھی کچھ پانی وانی پئیں، ورنہ شاید اسی طرح اگلے کچھ دن بولائی بولائی پھرتی رہیں گی۔ علی کی مسکراتی نگاہوں کی اس کے وجود کی طرف نظر نے اب پہلی بار امبر کو احساس دلایا کہ وہ اب تک کس طرح علی کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنے بے انتہا پریشان ہو جانے اور سب کچھ بھول بھال ہاتھ پاؤں پھلا لینے والی عادت کو دل ہی دل میں کوستے ہوئے اس نے یہاں وہاں دوپٹی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کہیں آس پاس نہیں تھا۔ علی نے اس کی نظروں کی تلاش کو دلچسپی سے دیکھا، لیکن اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے کہا کچھ نہیں۔ تو میں چلتا ہوں۔ اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ امبر نے تذبذب سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے گھر پہلی بار آیا تھا، اور اپنی پریشانی اور ہڑبونگ میں اس نے اسے پانی تک کو بھی نہیں پوچھا تھا۔
گھر میں اب تک حارث کے انتظار میں کھانا نہیں کھایا گیا تھا اور چائے کا ہر چند کے کوئی وقت نہیں ہوتا، لیکن 2:30 بجے دوپہر جبکہ گھر کھانے کی خوشبو میں بسا ہوا تھا، اس سے چائے کا پوچھنا کچھ اچھا سا نہیں لگا۔ آپ نے کھانا تو نہیں کھایا ہوگا؟ میں نے پلاؤ بنایا ہے، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں پلیز۔ گویا اس خوشبو کو واقعی کسی تعارف کی ضرورت تھی۔ علی نے ایک لمحے کو رک کر مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ امبر کے لب و لہجے میں رسمن اور تکلفن والا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ اس نے واقعی خلوص دل سے اس مہکتے پلاؤ کی پیشکش کی تھی، تو کیا اسے تکلف کی نظر کر دینا زیادتی نہ ہوتی؟ سر، ماما کا بنایا پلاؤ A1 ہوتا ہے۔ حارث نے کرسی پہ پڑے اپنے وجود کو ماری اشتیاق کے ذرا سا سیدھا کرتے ہوئے کہا، جس نے علی کے تکلفاً انکار کے بہت کم امکانات بھی ختم کر دیے۔ اس نے مسکرا کر حارث کی طرف دیکھا، جو اب بھی اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ تکلف کر رہی ہیں؟ اس نے پھر بھی رسمن کھڑے کھڑے امبر کی طرف دیکھ کر کہا، تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں تکلف کر چکی ہوں، آپ کے لیے خاص کچھ نہیں کیا ہے، بیٹھ جائیے۔ کھانا بہر طور پر تکلف تھا۔ پلاؤ، شامی کباب، پودینے ہری مرچوں والا رائتا اور پیاز ٹماٹر کا کچومر۔ حارث نے اپنی امی کے کھانے کی تعریف میں تو بخل سے کام نہیں لیا تھا، لیکن الفاظ کا استعمال اس کھانے کے یقیناً شایان نشان نہیں تھا۔ ہر چیز A1 نہیں بلکہ A1+ تھی۔ کھانا حارث کی کرسی کے پاس ٹیبل لگا کر کھایا گیا، اور یوں کھانے کے ساتھ ساتھ اس کی روا کمنٹری بھی سننے کو ملتی رہی۔ سر، میں تو پلاؤ کھاتا ہی نہیں ہوں، اگر ساتھ میں یہ شامی کباب نہ ہو تو۔ رائتے وائتے کی مجھے پرواہ نہیں ہوتی، لیکن بس یہ کباب ہوں۔ یہ جو سلاد ہے نا، اس کو ہمارے یہاں کچومر کہتے ہیں، اگر سلاد کہہ دو تو نانو کچھ ناراض ہو جاتی ہیں، ہے نا ماما؟ بس مجھے مہینے میں کم از کم 3-4 بار یہ کمبینیشن مل جائے، باقی خیر ہے۔ عجیب بات ہے کہ کسی خاص زبان کے بولنے والے لوگوں کے صرف کھانے سے ان کے رہن سہن اور ثقافت کا کیسے اندازہ ہو جاتا ہے، علی نے مسکرا کر سوچا۔ پلاؤ کے ساتھ ان خستہ شامی کبابوں کا اس کے ہاں کوئی رواج نہیں تھا۔ اسے شامی کباب پسند تھے۔ کراچی میں اپنی تعلیم کے دوران جب وہ اکثر اپنے دوستوں کے ہاں کھانے پر روک لیا جاتا، تو اسے سب سے زیادہ خوشی کھانے کی میز پر ان شامی کبابوں کی موجودگی سے ہوتی۔ اس کے ہاں بھی سجی، دمبے کا بھنا گوشت، مسالے دار سندھی بریانی وغیرہ جیسے مزیدار مقوی کھانے کھائے جاتے تھے، لیکن ان شامی کبابوں کی کیا بات تھی؟ اسی طرح یہ اتنی باریک پیاز، ٹماٹر، ہری مرچوں اور ہرے دھنیے سے سجا کچومر اور پودینے کی خوشبو میں بسا ہرا رائتا۔ اس کے ہاں پلاؤ کے ساتھ موٹے موٹے کٹے ٹماٹر پیاز والا نمکین سفید دہی کھایا جاتا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود تکلف نہ کر سکا، اور اس نے اس مزیدار رواں تبصرے کے ساتھ ضرورت سے زیادہ کھا لیا۔ امبر، جس نے کچن میں جا کر سب سے پہلے ایپرن اتار کر پھینکا تھا اور دوپٹہ ڈھونڈا تھا، اسے چپکے چپکے شوق سے کھانا کھاتے دیکھتی اور اس کی ہر تھوڑی دیر کی تعریف پر خجل ہوتی رہی تھی۔ ہانیہ حسب معمول بہت کم بولی، لیکن وہ بھی آرام سے بیٹھی بھائی کی باتیں سن سن کر مسکراتی رہی تھی۔ کھانے کے بعد چلنے والے مزیدار چائے کے دور میں حارث کی بول بول کر تھک جانے والی زبان خاموش ہو چکی تھی۔ سارا دن کی تھکن، چوٹ اور پیٹ بھر جانے کے بعد اس پر طاری ہو جانے والی غنودگی کے پیش نظر امبر نے اس کے اوپر چادر لا کے ڈال دی تھی۔ چائے اندر بیٹھک میں آ کر پی گئی۔ اس چائے اور اس کے دوران ہونے والی چھوٹی چھوٹی یہاں وہاں کی خوشگوار باتوں کے دوران امبر کو قطعاً علم نہ ہو سکا کہ کب آفاق کا فون آیا اور اس کی حارث سے بات ہوئی۔ فون کی گھنٹی بجنے پر ہانیہ اٹھ کر باہر گئی تھی اور واپس آ کر یہ کہہ کر بیٹھ گئی تھی کہ حارث کا فون ہے۔ حارث کے سوشل سرگرمیوں اور ڈھیروں دوستوں کے بدولت اب اس کے فون تواتر سے آنے لگے تھے۔ یقیناً اب اس کے دوست اس کی خیر خیریت لے رہے تھے۔ امبر کو اتنا گمان ہوا اور بس۔ آفاق کا فون کل آ چکا تھا، اس لیے اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ علی کو کچھ دیر بعد رخصت کر کے جب وہ اندر آئی تو حارث سو چکا تھا۔ علی کے ساتھ گزرے خوشگوار لمحات کی طفیل آئی چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کے ساتھ برتن اٹھاتے اور کچن صاف کرتے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس پیارے دن میں لکھی اس پیاری سی ملاقات کے بعد کس قیامت کے نامے اس کے نام لکھے جا چکے ہیں۔ اب برداشت کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس کے بچوں کو اس عورت نے اپنے ساتھ ایک جنگل بیابان میں لے جا کر بسا دیا تھا، اس سے کوسوں دور کر دیا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ طلاق کے بعد ٹوٹ پھوٹ جانے اور زندگی چھوڑ دینے کے بجائے وہ مردوں کی طرح کمر کس کے میدان میں اتر آئی تھی، یہاں تک بھی ٹھیک تھا۔ اپنے بچوں کے لیے کبھی کسی چیز کی ضرورت یا کوئی مطالبہ نہ کرنے کی اس اللہ کی بندی نے قسم کھائی ہوئی تھی،
یہ بھی گوارا تھا، لیکن یہ ایک غیر مرد سے محبت کی پینگیں بڑھانا اور اسے اپنے گھر میں بلا کر کھانے کھلانا، صحبت لگانا، ہنسنا بولنا، اب بہت ہو گیا تھا۔ یہ عورت خود کو سمجھتی کیا ہے؟ حور پری، 16 سال کی چھیل چھبیلی جس پہ لوگ جھٹ سے گریں اور پٹ سے فدا ہو جائیں؟ ایسی کھلم کھلا بے حیائی! آفاق کے دماغ کی ایک ایک رگ حارث سے بات ہونے کے بعد سے جھنجھنا رہی تھی۔ وہ سارے گھر میں بپھرے ہوئے شیر کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اس ذلیل عورت نے اتنے سالوں میں لاکھ کوشش اور خواہش کے باوجود اس کے ہاتھ اپنی کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی نہیں آنے دی تھی۔ ایسی خودداری دکھائی تھی کہ آفاق جیسے ترم خاں کو دبکا دیا تھا، جسے یہ گمان تھا کہ 2 دن میں محترمہ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا اور پھر شوہر کی قدر آئے گی۔ لیکن وہ جس طرح نامساعد حالات سے جواں مردوں کی طرح لڑ کر اس کی طرف پلٹے بغیر اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تھی، اس نے آفاق کو کھسیا دیا تھا۔ اس کھسیاہٹ کو مٹانے کا اب تک نہ کوئی طریقہ سمجھ میں آیا تھا اور نہ کوئی ٹوٹکا ہاتھ لگا تھا، لیکن اب وقت آ گیا تھا۔ اب بھی اگر وہ خاموش رہتا اور چپ چاپ تماشا دیکھتا تو اس کی نامردی اور بے غیرتی کی مثالیں دی جاتی۔ اب آفاق کو اس کی اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا تھا جس سے اس کے لیے سانس لینا محال ہو جاتی، اس کمزوری کا فائدہ اٹھانا تھا جس سے وہ جیتے جی مر جاتی۔ اس کی حارث سے کل بات ہو چکی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ آج سارا دن میچ کی وجہ سے مصروف رہے گا، اس لیے آج فون پر اس سے بات کرنے کا نہ کوئی ارادہ تھا اور نہ پروگرام۔ لیکن پھر بھی اس نے حارث کے آ جانے کا اندازہ کر کے فون ملا لیا تھا۔ کھیل کا کیا رزلٹ نکلا وہ بھی جاننا چاہتا تھا، کیونکہ حارث کی آج کل ہونے والی تمام بات چیت کا محور یہی کرکٹ چیمپئن شپ تھی، اور جو نہ کرتا تو اتنی اہم بات کا اسے علم کیسے ہوتا؟ فون ہانیہ نے اٹھایا تھا اور حسب معمول رسمی سلام دعا کے بعد کرسی پر پڑے اونگتے حارث کو تھما دیا تھا۔ میچ جیتنے اور حارث کو لگنے والی چوٹ، دونوں خبریں اپنی جگہ پڑی تھیں، لیکن بریکنگ نیوز یقیناً وہ تھی جو آفاق کو گھر سے آتی خلاف معمول باتوں اور ذرا فاصلے سے آتی ہلکی ہنسی کی آوازوں کے بارے میں پوچھنے پر ملی۔ کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ جی سر علی ہیں، مجھے چوٹ لگی تو انہوں نے ہی گھر پہنچایا، ابھی ابھی کھانا کھا کر ڈرائنگ روم میں گئے ہیں، شاید چائے پی رہے ہیں، میں تو سو گیا تھا شاید، وہ تو آپ کا فون آیا تو۔ آفاق کو سر علی اور ان کی جملہ سرگرمیوں کی خبر کے بعد کچھ خبر نہ رہی کہ بیٹے نے کیا کیا کہا۔ یہ سر علی جو کوئی بھی تھا، آج اس کی اتنی ہمت ہو گئی تھی کہ نہ صرف گھر کے اندر پہنچ کر خاطرداریاں کروا رہا تھا، بلکہ ہنسی مذاق اور صحبت بازی کے مزے بھی لوٹ رہا تھا۔ غصے کے مارے اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں، بھویں تن گئی تھیں اور سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ حارث اگر اس وقت اپنے باپ کو فون کے دوسری طرف اس عالم میں دیکھ پاتا تو یقیناً پہچان نہ پاتا۔ بابا! حارث کی آواز پر اس نے گہری سانس بھر کر اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے بظاہر یہاں وہاں کی 2-4 باتیں کر کے عام دنوں کی طرح فون تو بند کر دیا، لیکن اس کے بعد سے اب تک اس کے دماغ سے امبر کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے علی اور اس کے پہلو سے لگی امبر کا ہیولا کچھ دیر کے لیے بھی محو نہ ہو سکا تھا۔ اس چھٹاک بھر کی عورت نے اسے جس طرح تگنی کا ناچ نچا کر نیچا دکھانے کا تہیہ کر رکھا تھا، اب اس کا توڑ ضروری ہو گیا تھا۔ آفاق نے سر کی سلگتی کنپٹیاں ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے اپنے دل میں اس توڑ کا ایک حتمی فیصلہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب دیکھتا ہوں امبر بیگم کیسے کھل کھیلتی ہو۔ آفاق کے سلگتے دل سے زہر میں بجھی ہوئی آواز نکلی۔